اللہ رب العزت تمہارے بھاری بھرکم جسم نہیں دیکھتا، تمہارے قد آور جسموں کو اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو، چہروں کی رنگتوں کو، چہروں کی خوبصورتی کو اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ رنگت کا کالا ہے کوئی بات نہیں ہے، جسم کا دبلا پتلا ہے، بالکل نحیف ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، بالکل دبلا پتلا ہے، قد کا چھوٹا ہے، بالکل چھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں، نہ اللہ قدوں کو دیکھتے انسان کے، نہ اس کے بھاری بھرکم جسم کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ رب العزت چہرے کی رنگتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دلوں میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے، دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، دلوں میں پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے، دلوں میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، دلوں میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ رنگت جیسی بھی ہو، رنگت کالی تھی کوئی بات نہیں تھی، حبشہ کی سرزمین سے چل کے آیا تھا، کالی رنگت تھی، چپٹی ہوئی ناک تھی، بڑے بڑے ہونٹ تھے، غریب تھا، مفلس تھا، کلاش تھا، سید زادہ نہیں تھا، قریشی اور ہاشمی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بیچارہ غلام تھا، بکتا بکاتا بکتا بکاتا غلام مدینے مکے میں آیا تھا، اور بکتا بکاتا وہ فروخت ہوتا ہوا آخر کار وہ آزاد ہو کے وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ رنگت اس کی کالی تھی، چپٹی ہوئی ناک تھی، اللہ رب العزت نے نہ اس کی قربتوں کو دیکھا، نہ تنگ دستیوں کو دیکھا، اللہ نے نہ اس کی کالی رنگتوں کو دیکھا، اللہ رب العزت نے نہ اس کی غلامیوں کو دیکھا، نہیں دیکھا حبشی غلام ہے، اللہ نے اس کے دل کو دیکھا۔ دل اس کا کالا نہیں تھا، دل میں توحید تھی، اخلاص سے مالا مال تھا، اس کا دل اخلاص کی دولت سے مالا مال تھا، اخلاص ہی اخلاص تھا، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی کہ تتی ریتوں میں اس کو لٹایا گیا ہے، آگ کے انگاروں میں اس کو لٹایا ہوا ہے، اور اس کا دل گواہی دے رہا تھا، آہد 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 پکار رہا تھا، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں، اخلاص سے مالا مال تھا۔ اللہ نے مقام دیا یا نہیں دیا، رتبہ دیا یا نہیں دیا، عظمتیں دی ہیں یا نہیں دی، اتنی عظمتیں تو کسی کو نہیں ملی۔ بڑے بڑے لوگ حیران و ششدر رہ گئے تھے اس کے مقام اور مرتبے کو سن کر، جناب صدیق جیسے، جناب فاروق جیسے، جناب عثمان جیسے، جنہوں نے اپنی دولتوں کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا تھا، وہ اس کے مقام اور مرتبے پر رشک کر رہے تھے۔ آپ اس کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں، آپ اس کے مناقب تو پڑھ کے دیکھیں، اس کی زندگی پر ایک جھلک تو ڈال کے دیکھیں کہ حبشہ کی سرزمین سے چل کے آنے والا، کالی رنگت والا، بڑے بڑے لوگ اس کے مقام پر، اس کے مرتبے پر رشک کر رہے تھے۔ کتنا مقام اس کو مل گیا، کتنا رتبہ اس کو مل گیا۔ کیوں نبی علیہ السلام نے معراج سے واپس آتے ہی ابو بکر کو آواز نہیں دی، عمر کو آواز نہیں دی، عثمان کو نہیں بلایا، علی کو نہیں بلایا۔ اس دن تذکرہ عبد الرحمن بن عوف کا نہیں ہوا تھا، عبیدہ ابن جراح کا نہیں ہوا تھا، اس دن تذکرہ جناب زبیر کا نہیں ہوا تھا، حسن و حسین کا نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے معراج سے واپس آتے ہی جس ہستی کا بار بار تذکرہ کیا تھا، جس کا بار بار نام لیا تھا، اس کا نام بلال تھا۔ فرمایا آئینہ بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو لایا جائے، آئینہ بلال، آئینہ بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو لے کے آیا جائے۔ بلال کو لایا گیا، لوگ بھاگے ہوئے پہنچے، بلال بڑے خوش نصیب ہو، بلال تمہاری خوش نصیبی کے کیا کہنے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہارا بڑا تذکرہ کر۔ بھاگے ہوئے آئے، آقا پوچھتے ہیں بلال تم عمل کیا کرتے؟ بلال تم نیکی کیا کرتے؟ بلال تمہارے اندر کون سا عمل ہے؟ اللہ کو تمہارا عمل بڑا پسند آیا ہے، تمہاری نیکی بڑی پسند آئی ہے، کون سی نیکی کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟
کہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں جنت کے جس کونے میں بھی گیا ہوں، میں جنت کے جس جگہ بھی گیا ہوں، میں نے اپنے سامنے چلنے کی آواز سنی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل میرے آگے کون چل رہا ہے؟ کہا وہ آپ کا بلال ہے۔ میں نے پوچھا جبریل بلال جنت میں چل رہے ہیں؟ بلال جنت میں آ چکا ہے؟ فرمایا آقا نہیں، جنت میں وہ ابھی نہیں آیا، وہ زمین میں چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے۔ ولکن ينظر الى قلوبکم، دل میں کیا ہے؟ دل میں اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ دل میں ہے، یہ چیز دیکھتے۔ اللہ رب العزت کا داور جسم نہیں دیکھتے۔ اب دیکھیں وہ دبلا پتلا بھی تھا، قد کا بیچارہ چھوٹا بھی تھا، اتنا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا، لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ کھڑا ہوتا تھا تو وہ برابر نظر آتا تھا، لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ کھڑا ہوتا تھا اور برابر دکھائی دیتا تھا۔ یہ اس کے قد کا عالم تھا، اور اس کا جسم کیسا تھا؟ اتنا کمزور اور اتنا دبلا پتلا تھا، تیز آندھی چل پڑتی تو وہ گر جاتا تھا، ہوا کا جھونکا آتا تو وہ اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا تھا، اس قدر کمزور تھا، اس قدر کمزور۔ وہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھا، صحابہ نے اس کی پنڈلیاں دیکھی، کہہ کے مار کے ہنسنے لگے۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، فرمایا لما تضاحکون، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتا اللہ کے رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، جس طرح مرغے کی ٹانگیں ہوتی ہیں اتنی بریک بریک، اور صحابی کی پنڈلیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے صحابی کی پنڈلیوں کو معمولی جان رہے ہو، ہلکا سمجھ رہے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے کل قیامت کے دن جب عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، جب نیکیوں کے ترازو کے پاس اس کو لایا جائے گا، جب نیکیوں کے ترازو میں عبداللہ ابن مسعود کو رکھا جائے گا تو اس کی ایک پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا، احد پہاڑ سے زیادہ، اسقل من احد، احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی ایک ٹانگ۔ اس کے جسم کا وزن نہیں تھا، یہ اس کے اخلاص کا وزن تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے قد کو نہیں دیکھا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے بھاری بھرکم جسم کو نہیں دیکھا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے دل کو دیکھا تھا، دل کو، دل میں اخلاص تھا، اخلاص سے مالا مال تھا۔ بس یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو، اخلاص ہے تو سب کچھ قبول، اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں۔ اللہ اخلاص والوں کی نیکی قبول کرتا ہے، اخلاص والوں کی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت متقین لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کے کئی اوصاف ہیں، ایک وصف میں آج بیان کر رہا ہوں، ایک جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، جس کے دل میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ اللہ اخلاص دیکھتے ہیں، عملوں کے حجم کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت بندے کے اخلاص کو دیکھتے۔ یہی وجہ انسان نیکی کرتا ہے، کم از کم جو اس کی نیکی ہوتی ہے وہ 10 گنا ہوتی ہے، 10 گنا، لیکن ہر بندے کی نیکی کا بدلہ 10 گنا تک نہیں ملتا۔ بعض کو اللہ اتنا اجر دیتے ہیں، ایک نیکی کی اللہ 700 نیکیاں لکھتے ہیں، 700 نیکیاں، اور 700 بھی انتہا نہیں ہے، اضعاف مضاعف، کئی گنا اس سے بڑھ کے۔ کسی کے نامہ اعمال میں صرف 10 نیکیاں لکھی جاتی، اور کسی کے نامہ اعمال میں 700 نیکی ایک کرتا ہے، مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکا اس نے، ایک نیکی کی۔ قرآن کا ایک حرف اس نے پڑھا، الف، 10 نیکیاں، یہ کم از کم نیکیاں ہیں
کئی ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ علی پڑھتے ہیں تو ان کو 700 نیکیاں ملتی، ایک علی پڑھنے سے 700 نیکیاں ملتی۔ تنکا مسجد سے باہر پھینکا ہے 700 نیکیاں، راستے میں ٹہنی پڑی تھی، چھلکا پڑا تھا، نقصان دہ چیز پڑی، ہٹا دی، 700 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی۔ کیوں؟ یہ اخلاص کی بنیاد پہ، جتنا اخلاص زیادہ بڑھتا، اس کے اندر اخلاص کی پاور جتنی زیادہ ہوگی اتنی اس کے نیکیوں کا حجم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کس کس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہے، کس کی نہیں ہے، وہ اپنے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ کسی بندے کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ وہ کوئی کہہ سکے کہ فلاں بن فلاں کی قربانی قبول ہوئی ہے، فلاں کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کے کسی شخص کے پاس اب پیمانہ نہیں ہے، اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ اللہ آسمان سے آگ اتارتے تھے، جس کی قربانی قبول اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی تھی وہ اسی طرح پڑی رہتی تھی۔ اب اس قسم کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اب کیوں؟ دلوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دلوں کو اللہ دیکھتا ہے، بندہ نہیں دیکھ سکتا، کوئی بندہ کسی کے دل کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے دل میں کیا ہے۔ ایک صحابی نے میدان جہاد میں ایک کافر کی گردن کاٹ دی، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ، اسامہ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اسامہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان تو وہ ہو گیا تھا، تو نے پھر بھی اس کی گردن کاٹ دی؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، وجہ یہ ہے اس بندے نے فلاں کی بھی گردن کاٹی تھی، فلاں مسلمان کو بھی شہید کیا، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو، بندے کی نے۔ اللہ کے رسول، وہ تو مسلمانوں کی صفیں گراتا چلا جا رہا تھا، میں اس کی طاق میں تھا۔ جب اس نے دیکھا میں تلوار لہرا چکا ہوں تو اس نے جلدی سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا میری تلوار سے بچنے کے لیے۔ آقا، اس نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے تو میری تلوار سے بچنے کے لیے پڑھا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ اشک کا خطا قلبہ تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا، دل کو چیر کے تو نے چیک کر لیا تھا کہ یہ تلوار کی خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تجھے کیا پتہ ہے؟ اللہ عالم بنیتی، دلوں کی نیت کو اللہ جانتا ہے۔ انسان نیکی کر رہا ہے، اس کی کیا نیت ہے، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے یا دکھلاوا ریاکاری مقصد ہے، اس کو صرف اللہ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ ہاں، جو انسان نیکی کر رہا ہے وہ تو جانتا ہے نا کہ میں یہ نیکی کیوں کر رہا ہوں، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے کسی کو کوئی پتہ نہیں کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، کس کی نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن ہر آدمی، ہر شخص علی نفسہ ہی بصیرہ، ہر شخص اپنا خود گواہ ضرور ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں یہ عمل کس لیے کروں۔ تو میرے بھائیوں، صرف اور صرف ان لوگوں کی قربانیاں اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے، صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بھی فلاں نے قربانی نہیں کی، یا میرے بچے کیا کہیں گے، میرے بچے کیا کہیں گے، یا ہم نے تو قربانی نہیں کی۔ جو اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، جو اپنے خاندان کو خوش کرنے کے لیے، جو اس لیے ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نیت سے قربانی کر رہا ہے، اس کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ
اس کی قربانی اس کے لیے وبال بن گئی. وہ قربانی نہ کرتا تو اچھا تھا. ایسا بندہ قربانی نہ کرتا تو اچھا تھا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت پر قربانی کو لاگو کیا ہے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ صرف گناہ گار ہوگا، یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کے طور پہ کہا تھا جو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ ڈانٹ کے طور پہ کہا تھا تاکہ لوگ قربانیاں کریں، کثرت سے کریں. حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر جان بوجھ کے کبھی کبھی قربانی نہیں کرتے تھے، کسی موقع پہ قربانی نہیں کرتے تھے. اس لیے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس میں وسعت ہے، اس میں وسعت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر آدمی قربانی نہ کرے وہ اتنا مجرم نہیں جتنا مجرم وہ ہے جس نے ریاکاری کی قربانی کی ہے. ریاکاری کی. کیوں؟ ریاکاری کی قربانی کرنے والا شخص شرک میں چلا گیا، وہ شرک کا مرتکب ہو گیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جو ریاکاری کی نمازیں پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو ریاکاری کا روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو ریاکاری کا صدقہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. یہ مجرم ہو. اگر قربانی نہ کرتا تو اس نے مشرک تو نہیں نہ ہونا تھا، اس کے اندر شرک تو نہیں نہ آنا تھا. تو کیا پتا چلا؟ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کر کے، اپنے دل کو صحیح سمجھا کے، اپنے دل کا رخ اپنے رب کی طرف کر کے نیکی کرے. اگر وہ اپنے دل کو سمجھا نہیں سکا، اپنے رب کی رضا پیدا نہیں کر سکا، اس کو نیکی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ پھر وہ نیکی کرے گا تو مجرم ہو. اب دیکھیں، میں دوسری دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شخص پڑھ پڑھ کے عالم بن گیا، پڑھ پڑھ کے قاری قرآن بن گیا. ایک شخص اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں اترا، اتنا لڑا، دشمنوں کی گردنیں اتنی کاٹی کہ وہ خود بھی کاٹ گیا. تیسرا شخص جس نے صرف زکوٰۃ ہی نہیں دی بلکہ اتنے صدقے دیے، اس نے اتنے صدقے جو کماتا تھا صدقہ کر دیتا تھا، جو کماتا تھا صدقہ کر دیتا تھا. اگر وہ اتنا صدقہ نہ کرتا تو اس سے یہ پوچھا نہیں جانا تھا تو نے اتنا صدقہ کیوں کیا. 2.5% 100 میں سے 2.5 روپے صدقہ کرنا فرض تھا، وہ سارا ہی کر دیتا تھا. اب صدقہ تو اس نے بڑا کیا ہے، لیکن اس نے یہ سارا صدقہ ریاکاری کا کیا تاکہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ بہت بڑا سخی ہے، اس کی صداقت، اس کے صدقات و خیرات کے چرچے ہوں. لوگوں میں تو اس کو شہرت مل گئی. قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو، منہ کے بال گھسیٹتے ہو اس کو جہنم میں ڈال دو. سب سے پہلے جہنم کی آگ جب بھڑکائی جائے گی ان 3 قسم کے لوگوں پہ بھڑکائی جائے گی. ایک سخی ہوگا جس نے بڑی سخاوتیں کی ہیں لیکن اس نے سخاوتیں اپنے رب کی رضا کے لیے نہیں کی تھی. اللہ پوچھیں گے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ تو نے جتنی دولت دی تھی، جتنا مال دیا تھا، اللہ تو نے جتنا سرمایہ دیا تھا، میں نے کسی غریب کو نہیں چھوڑا. کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی جگہ جہاں مجھے پتہ چلتا تھا کہ وہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی، میں کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذب تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا انسان ہے. تو نے تو اس لیے صدقہ کیا تھا
تاکہ تجھے سخی کہا، لیقال لک سخی ہو، تاکہ تیری سخاوت کے چرچے ہو، تجھے سخی کہہ دیا گیا، تجھے بدلہ مل گیا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب دوسرا شخص ہے جس نے اپنی جان ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ہاں بھائی کیا کیا تو نے؟ یا اللہ ہستی بستی دنیا میں نے چھوڑ دی تھی، میں تو اپنی بستی شہر علاقہ بہن بھائی اولاد رشتہ دار چھوڑ کے میدان میں اتر گیا تھا، میں نے اپنی جان بھی قربان کر دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے کذابتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے قتال کیا تھا، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا، لیقال لک جری، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تاکہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، تاکہ تجھے شہرت مل جائے۔ دنیا میں تجھے نشان حیدر مل گیا تھا، تجھے سخی، تجھے شہید کہہ دیا گیا تھا، اب تو کیا لیتے ہیں؟ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا آدمی اللہ ہے، اللہ کے سامنے آیا، ہاں بھائی کیا کرتا رہا؟ یا اللہ تعلمت القرآن وعلمت، میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تیری کتاب کے لیے وقف کر دی، میں قرآن کو سیکھتا رہا، 8-10 سال میں نے قرآن و حدیث کو سیکھتے ہوئے بسر کر دیے، تعلمت القرآن وعلمت، پھر ساری زندگی میں کتاب و سنت کی تعلیم دینے میں لگ گیا، اللہ میں نے تو ساری زندگی لگا دی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذابتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میرے لیے نہیں پڑھا تھا، تو نے میرے لیے دین کا کام نہیں کیا تھا، تو میرے لیے عالم نہیں بنا تھا، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا تھا لیقال لک قاری، تاکہ تجھے قرآن کا قاری کہا جا سکے، لیقال لک عالم، تاکہ تجھے عالم کہا جا سکے، تاکہ تیرے اشتہارات چھپے، تاکہ تجھے شہرت ملے۔ تو نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شہرت کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا، نہ وہ فرعون ہوگا، نہ وہ حامان ہوگا، نہ وہ نمرود ہوگا، نہ وہ ابو جہل ہوگا، یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں اگر وہ عالم نہ بنتا، اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا، مسئلے سن کے عبادت کرتا رہتا، وہ کامیاب تھا۔ اگر وہ شہید نہ ہوتا، میدان جہاد میں نہ جاتا، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہتا، وہ جنتی تھا۔ اگر وہ فرضی صدقہ ہی دیتا رہتا، وہ بہتا خرچ نہ کرتا، تو وہ جنتی تھا۔ اب یہ جہنم کا ایندھن بن گیا، کس لیے؟ صرف اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، دل کے اندر ریاکاری آنے کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ 2 بندوں نے صدقہ کیا ہے، 2 بندوں نے، ایک شخص نے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں بہت مال اس نے خرچ کیا، دوسرا آدمی اس کو دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا، اپنے رب کو کہنے لگا دل ہی دل میں، اللہ کاش کہ میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، اللہ میں تیری رضا کے لیے میں بھی صدقہ کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم فی الاجر سواء، یہ اجر میں دونوں برابر ہیں، دونوں۔ دیکھیں ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ مسجد کو دیا ہے، صاحب استطاعت تھا، ایک غریب بیٹھا ہوا تھا وہاں، اس کے دل میں صرف تمنا پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی ہے، خواہش پیدا ہوئی ہے، لگن پیدا ہوئی ہے، اللہ تو مجھے بھی مال دیتا، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں تنگ دست ہوں، اللہ تو مجھے بھی دیتا تو میں بھی مسجد کو 1 لاکھ روپیہ دیتا۔ صرف اس نے دل میں سوچا ہے، اچھی نیت بنائی ہے، اللہ نے اس کی اچھی نیت کا اجر صدقہ کیے بغیر اس کو دے دیا، اور اجر میں برابر کہہ دیا، جتنا 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے والے کو اجر ملا ہے اتنا ہی اس غریب کو اچھی نیت کرنے کی وجہ سے۔ یہ نیت ہے، اچھی نیت ہو، بندہ عمل نہ بھی کر سکے اس کو لیے اجر ہے۔ تو کیا پتا چلا، ایک آدمی نے قربانی کی ہے 1 لاکھ روپے کی، 1 لاکھ روپے کا اس نے جو ہے ایک
بیل ذبح کیا ہے. ایک غریب نے اس کو دیکھا ہے. غریب کے دل میں صرف نیت آئی ہے, کاش اللہ تو مجھے دیتا, میں بھی 1,00,000 روپے کا بیل تیرے راستے میں قربان کرتا. اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا ہے تم اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو, اس نے بھی بیل کی قربانی کر دی ہے. اس کو اجر کس چیز کا مل رہا ہے؟ اس کی نیت کا. نیتیں اچھی ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. عمل نہ بھی کر سکے وہ کامیاب ہے. اگر نیت میں بگاڑ آ گیا ہے تو کروڑوں صدقہ کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے, کروڑوں صدقہ کرنے والا. کیوں؟ اس کی نیت میں بگاڑ تھا. تو میرے بھائیوں, اخلاص ہے, اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ رب العزت چہروں کو نہیں دیکھتے, دلوں کو دیکھتے ہیں. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منکم. اللہ تعالیٰ کو جو ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو اخلاص پہنچتا ہے. اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے دلوں میں؟ ہم ریاکاری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دکھلاوے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی فارمولہ ہے. کوشش کریں کہ کچھ نیکیاں تو ایسی ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے کرنے پر مجبور ہیں. جس طرح قربانی تھی, نماز ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, یہ ایسے عمل ہیں لوگوں کے سامنے یہ کیے جاتے ہیں. لیکن کئی ایسی نیکیاں ہیں ہم ان کو چھپ کر کر سکتے ہیں. چھپ کر کوشش کریں کہ وہ نیکیاں چھپ کر کریں. چھپ کر کرو گے اخلاص بڑھتا چلا جائے گا, اس میں پاور پیدا ہوتی جائے گی. سنتیں اور نفل ہے, کوشش کرو چھپ کر پڑھو. گھر میں جا کے کسی کمرے میں پڑھیں آپ, کوئی دیکھنے والا نہ ہو. قرآن کی تلاوت آپ کہیں خلوت میں بیٹھ کے کریں. اللہ کا ذکر ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کے کریں, خلوت میں کوئی نہیں دیکھ رہا. اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوتا. کیوں؟ شیطان حملہ ہی نہیں کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 7 قسم کے لوگ جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے, ان میں جو 2 بندے ہیں نا, 7 میں سے 2 بندے ان کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے. 2 بندوں کا, ایک بندہ تصدق بیمینہ ہی, ایک بندہ وہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اتنا مخفی صدقہ کرتا ہے, اتنا مخفی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. آپ اندازہ کریں اس نے اپنے صدقے کو کتنا چھپایا ہوگا کہ اس نے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا, اس نے صدقہ کر دیا. یہ ایسا شخص ہے, اللہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن کہ اس کو لاؤ, اس کو میں نے اپنے سائے میں جگہ دے. تو اس نے چھپا کے عمل کیا ہے نا. دوسرا 7 بندوں میں سے ایک اور بندہ جو ذکر اللہ خالیہ, جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا. انسان کبھی بیٹھ چلا جائے دن کے وقت بیر خلوت میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے وہاں اللہ کو یاد کرے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم پڑھے, استغفار کرے, سبحان اللہ پڑھے تنہائی میں. یا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہے, لوگ نمازیں پڑھ کے چلے گئے, وہ بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں. عمل کو جتنا چھپاؤ گے اتنی اس عمل کے اندر زیادہ مقبولیت پیدا ہوگی. وہ بندہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا جتنا وہ اپنے عمل کو چھپائے گا. میں نے اسلاف کی زندگیاں پڑھی ہے, اپنے بزرگوں کی, صحابہ کرام کی, تابعین کی. وہ عمل کو چھپاتے تھے, چھپا کے کرتے تھے. ہم نے تو 500 روپیہ مسجد کو دینا ہو تو آنے, وہ کہتے ہیں اعلان کرو, اعلان نہ کرے تو کہتے ہیں اعلان نہیں کیا, یا اعلان نہ کرے دوبارہ صدقہ نہیں دیتے. کیا ہماری تشہیر نہیں ہوئی؟ بھائی کیا ضرورت ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا نا, کہ پورے گاؤں کو سنانے کے لیے صدقہ دیا آپ نے کہ فلاں نے 1000 روپیہ مسجد کو دیا. بھائی کیا ضرورت ہے؟ آپ منع کر دیں, آپ منع کر دیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں, آپ نے اس کا اعلان نہیں کرنا, روک دے. یا چھپکے سے کسی کو نہیں پتا آپ گلے میں ڈال دیں,
جب کوئی نہیں دیکھ رہا آپ چھپ کے صدقہ کریں، اپنے رب کو دکھائیں، صرف اپنے رب کو، اپنے رب کو دکھاؤ گے اللہ خوش ہوگا کہ میرے اس بندے نے اس میں کسی غیر کو شریک نہیں کی۔ تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ چھپ کے نیکی کرتے تھے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص کا واقعہ میں نے پڑھا، اس نے 40 سال نفلی روزے رکھے تھے، 40 سال نفلی روزے رکھے تھے، اور اس کی بیوی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میرا خامد 40 سال سے نفلی روزے رکھتا، بیوی کو پتہ نہیں چل سکا۔ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا غور کریں آپ، جس نے سحری پکانی ہے، جس نے افطاری بنانی ہے، اس بندے نے اپنی بیوی کو خبر نہیں ہونے دی کہ وہ 40 سال سے روزہ رکھتا ہے۔ یہاں کوئی جمعرات کا روزہ رکھ رہے تو پورے علاقے میں تیل کا مچ جاتا، فلاں جمعرات کا روزہ رکھتا ہے بھائی، فلاں سموار کا روزہ رکھتا ہے۔ 40 سال اس نے روزے رکھے، 40 سال، اس کی بیوی کو خبر نہیں۔ کیسے؟ اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا میں روزے رکھتا ہوں۔ سحری کے وقت اٹھتا تھا، بیوی سوئی ہوتی تھی، جو ٹکڑے بچے ہوتے تھے نا بس وہ اکٹھے کر کے کھا کے پانی پی لیتا تھا۔ دوپہر صبح کے وقت جب وہ محنت مزدوری کے لیے جاتا، بیوی کو کہتا کھانا باندھ دے، وہ ناشتہ بنا کے ایک کپڑے میں باندھ دیتی، وہ مزدوری کے لیے صبح نکلتا تو ساتھ لے کر جاتا، راستے میں کہیں کوئی مسکین فقیر آتا تو اس پر صدقہ کر دیتا تھا، اور شام کو راستے میں پانی سے روزہ افطار کرتا، شام کو اپنے بچوں میں آ کے روٹی کھاتا تھا۔ اس کی بیوی 40 سال تک اس کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میرا خامد روزے رکھتا ہے۔ یہ ہے اخلاص۔ کتنا اخلاص، اس کے اندر کتنی پاور تھی، اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا۔ ایک محدث کا میں نے بڑا حیران رہ گیا میں کہ اس کی زندگی میں کسی کو نہیں پتا چل سکا کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے، حالانکہ اس نے بڑی کتابیں لکھی۔ وہ کتابیں لکھتا تھا، الماری میں رکھ دیتا تھا، ایک نسخہ لکھتا قلمی وہ سنبھال دیتا۔ کئی کتابیں اس نے لکھی، تفسیر کی بھی، حدیث کی بھی، شرح کی بھی۔ جب وہ فوت ہونے لگا اس نے اپنے شاگرد کو بلایا، اس نے وہ لائبریری الماری کھولی، اس میں اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھی تھی۔ اس نے کہا دیکھیں یہ کتابیں پڑھی ہے، جس وقت میں فوت ہونے لگوں تو نے میرے پاس بیٹھے رہنا ہے اور بار بار اپنا ہاتھ میری ہتھیلی کے ساتھ ایسے لگانا ہے۔ جس وقت نزع کا عالم ہوگا، جس وقت میری روح نکل رہی ہوگی، اس وقت میں بول نہیں سکوں گا، لیکن اگر یہ میری کی ہوئی محنت، جتنی کتابیں میں نے لکھی ہے، اگر یہ اللہ کے دربار میں قبول ہے تو موت کے وقت مجھے پتہ چل جائے گا، تو میں تیرے ہاتھ کو ایسے پکڑوں گا۔ اگر میں نے تیرے ہاتھ کو پکڑ لیا تو پھر سمجھ جانا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ پھر تو نے میرے مرنے کے بعد میری کتابوں کو چھپوانے کا، میری کتابوں کو آگے پھیلانے کا بندوبست کرنا۔ ہاں اگر مرتے وقت میں تیرے ہاتھ کو نہ پکڑوں پھر سمجھ جانا میری ساری محنت بیکار ہے، پھر کسی کتاب کو نہ چھپوانا۔ کیوں؟ اگر میں ناکام ہو گیا، قبول ہی نہیں ہوئی میری محنت، تو دنیا ان کتابوں کو پڑھے گی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا مستفید ہو، مجھے کیا فائدہ ہے؟ پھر تم ایسا کرنا کہ میری ساری کتابیں نکال کے نہ دریا میں پھینک دے، کیونکہ میری محنت بیکار ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب اس پر نزع کا عالم طاری ہوا تو وہ بار بار اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ سے ملانے لگا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے پکڑ گیا، پکڑ کے ایسے جھنجھوڑا، کیا مطلب ہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ فوت ہو گیا۔ اس نے اس کے مرنے کے بعد اس کی کتابوں کو چھپوایا، دنیا کو پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا مفسر اور اتنا بڑا محدث تھا کہ اس نے اتنی کتابیں لکھی۔ یہ اخلاص کی بنیاد پر اس نے عمل کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیکیاں کرو، صرف اللہ کو راضی کرنے، اخلاص کا آنا ہے۔ چھوٹی سی نیکی کر لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لو، 1 روپیہ روز صدقہ دے دو لیکن اپنے رب کے لیے دو، چھپا کر دو، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی سے نوازے، اللہ ہماری کی ہوئی نیکی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ۔